السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، کچھ تکنیکی خرابی تھی جس کے سبب ہماری کلاس تاخیر سے شروع ہوئی ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کی اس کلاس کا ہمارا موضوع ہندوستانی میڈیا کا منظرنامہ ہے۔ بی اے جے ایم سی کے طلباء کے لیے یہ مضمون ان کے نصاب میں شامل ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم طلباء کو اس موضوع کے حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طالب علموں، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ میڈیا کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ، سب سے پرانی تاریخ اگر کسی میڈیا کی ہے، کسی ذرائع ترسیل کی ہے، تو وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ اخبارات ہیں، اور اس کے بعد دوسرا نمبر ریڈیو کا ہے۔ جی ہاں، اور اگر ہم ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی نشریات کے آغاز کے حوالے سے جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جو ٹیلی ویژن نشریات کی شروعات ہوئی، وہ شروعات آل انڈیا ریڈیو کے بینر کے تلے ہی ہوئی۔ یعنی انگریزوں کے زمانے سے جب ہندوستان میں جو ریڈیو کام کر رہا تھا، اسی ریڈیو اسٹیشن کے تحت ٹیلی ویژن کی نشریات کا بھی آغاز کیا گیا، اور آل انڈیا ریڈیو کے ہی عملے کا یہاں پر تقرر ہوا اور یہاں پر انہیں یہ کام تفویض کیا گیا۔ تو ابتدا میں جب ہم ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگے گا کہ آل انڈیا ریڈیو کے بینر کے تلے ہی ہندوستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ عزیز طالب علموں، ایک اور نقطہ، ایک اور بات اور تاریخ کا ایک اور ریفرنس ایسا بھی ہے جو کہ سابق میں آپ نے پچھلے سیمسٹرز کے دوران، پچھلی جماعتوں کے دوران اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہے، اور وہ ہے کہ ہندوستان میں جو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا ہے وہ تجرباتی بنیادوں پر کیا گیا تھا، اور یہ جو تجربہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا کیا گیا تھا، اس کو ذرائع ابلاغ، ذرائع ترسیل و ابلاغ کی ہندوستانی تاریخ کے باب میں سائٹ پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو جانا جاتا ہے۔ SITE، سیٹلائٹ انسٹرکشنل ٹیلی ویژن ایکسپیریمنٹ۔ اس میں اقوام متحدہ کی جانب سے تعاون کیا گیا تھا، سیٹلائٹ کی خدمات جو امریکی ادارہ ہے ناسا، ان کی طرف سے حاصل کی گئی تھی، اور پھر حکومت کی طرف سے ٹیلی ویژن کو تعلیم کے فروغ کے لیے، ٹیلی ویژن کو عوامی شعور کی بیداری کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تجرباتی بنیادوں پر مختلف سرکاری اسکولز میں ٹیلی ویژن سیٹس پرووائڈ کیے گئے تھے، اور پھر وہاں پر برقی کی سربراہی کا انتظام کیا گیا تھا، اور خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے اور عوامی شعور بیداری کے حوالے سے کہ حفظان صحت کے بعض موضوعات پر خصوصی پروگرام بنائے گئے، اور ان پروگراموں کو نشر کیا گیا، اور 1 سال تک چلائے جانے والے اس تجربے کے فوائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس تجربے کے بعد جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی اس کے مثبت نتائج کو دیکھ کر ہی حکومت ہند نے یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کا باضابطہ طور پر نشریات کا نظم ہونا چاہیے، اور پھر اسی سفارش کی بنیاد پر حکومت ہند نے باضابطہ طور پر ہندوستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز کیا تھا۔ اگر ہم آج کی ٹیلی ویژن کا جو ذریعہ ہے اور جس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو، اور پھر تاریخ میں ہندوستانی میڈیا کی تاریخ کے پس منظر میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کے آغاز کا جو مقصد تھا اور آج جو ٹیلی ویژن کے جو نشریات ہیں یا ٹیلی ویژن کے جو پروگرام ہیں اس پر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ صحافت کے طالب علم کو اس حوالے سے معلومات بھی رکھنی چاہیے، صحافت کے طالب علم کو بنیادی معلومات بھی ہونی چاہیے، اور موجودہ حالات میں بھی
اس پر کس حوالے سے عوام کی رائے کیا ہے اور کیا مسائل درپیش ہیں، اس پر بھی ایک صحافت کے طالب علم کو واقف رہنا ضروری ہے۔ لیکن پچھلے خاص طور پر جتنی مختصر تاریخ ہے ٹیلی ویژن کے ہندوستان میں، جتنی چھوٹی تاریخ ہے، اس چھوٹی تاریخ کے حوالے سے ایک اور نکتہ بھی خاص طور پر آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جتنی زیادہ بدنامی، جتنی زیادہ عوامی ناراضگی اس عرصے کے دوران ٹیلی ویژن کے حصے میں آئی ہے، وہ اس کی نظیر شاید نہیں ملتی۔ اس پس منظر میں آپ طلباء صحافت کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ کو موقع ملے گا، جب آپ میدان میں جائیں گے، جب آپ اس میڈیا سے جڑیں گے، تو اس وقت آپ مختلف موضوعات پر کیسے کام کریں گے، مختلف مسائل سے کیسے نپٹیں گے۔ وہ مسائل جس پر عوامی شکایت، جیسے جو سب سے بڑا جو چیلنج ٹیلی ویژن کے لیے آج درپیش ہے، خبر رسانی کے حوالے سے ہے کہ خبر رسانی کے کام میں ٹیلی ویژن بجائے خبر رسانی کا کام کرنے کے فیصلے صادر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں انصاف فراہم کرنے والا ایک پلیٹ فارم کے طور پر جو اس کا جو رول ابھر کر سامنے آیا ہے، اور اس کے جس طریقے سے عوام میں جو منفی رویہ اس تعلق سے جو پنپا ہے، وہ ایک ایسا موضوع ہے۔ ہندوستان بھر کی مختلف یونیورسٹیز میں اس حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے ڈاکٹرل سطح پر، اور آپ بھی جب آگے جب آپ کو پروجیکٹ کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کوئی جہاں پر آپ کا ابتدائی تعارف کیا جائے گا ریسرچ کے حوالے سے، تو آپ کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ ایسے موضوعات کو آپ پڑھ کر رکھیے گا، ایسے موضوعات کا انتخاب کر کے رکھیے گا جس پر آپ چاہتے ہیں کہ باضابطہ طور پر، کیوں کہ ایک صحافت کا جو طالب علم ہے وہ اپنی بات رکھتا ہے دوسروں کے سامنے تو اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ طریقہ کار سائنٹیفک ہوگا، وہ دلائل کی بنیادوں پر بات کرے گا، وہ حقائق کی بنیادوں پر بات کرے گا، اور اپنی ہر بات میں وہ ریفرنسز کا ضرور استعمال کرے گا۔ اور خاص طور پر خبر رسانی کے دوران جس طریقے کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ہم خبروں سے جڑے ہوئے کسی موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں تو ان ذمہ داریوں کا لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ عزیز طالب علموں، ہمارا جو آج کی کلاس کا موضوع ہے، ہم تو اس کلاس کے موضوع پر جیسے آپ کو پچھلی کلاسوں میں بتا چکے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیٹرن ایسا ہو، ان لوگوں کو اسٹوڈیو میں دعوت دی جائے جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ کتابوں میں ہم جو کچھ لکھا ہے وہ تو پڑھتے ہیں، لائبریری سے جب ہم آپ کو کتابیں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر آپ کے سلیبس میں جو ریکمینڈڈ بکس ہے اس کے مطالعے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، یا آپ کو جب ہم مختلف جو میڈیا میں موجودہ مختلف مسائل اور چیلنجز سے جڑے ہوئے آرٹیکل جب آپ کو پڑھنے کے لیے ہم فارورڈ کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور پھر میڈیا کی انڈسٹری میں عملی طور پر کام کرنے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے کہ کلاس روم میں ٹیلی ویژن پڑھانا، کلاس روم میں جیسے ٹیلی ویژن کے حوالے سے مجتبیٰ حسین صاحب مرحوم نے بڑا ہی اچھا کہا تھا کہ اس کو برقی میڈیا کہنا زیادہ مناسب ہے، بغیر ہم اس میں بحث میں گئے کہ لیکن اگر اچھی اصطلاحات ملتے ہیں، اچھے ٹرمینالوجیز ملتے ہیں تو ہمیں اس کو برتنا بھی چاہیے، اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے پرنٹ میڈیا کو ورقی صحافت کہا تھا اور الیکٹرانک میڈیا کو برقی صحافت۔ تو اس پس منظر میں ورقی صحافت کی بھی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، ورقی صحافت میں کیسے کام کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں، مختلف سیمسٹر کے دوران آپ نے پڑھا ہے، اور جو طلبہ ابھی ابتدائی سیمسٹرز میں ہیں وہ آگے چل کے ان موضوعات پر پڑھیں گے۔ ایسے ہی برقی صحافت کے حوالے سے بھی برقی صحافت میں کون سے ذرائع ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس میدان میں کام کرنے کے لیے آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی شناخت بنا سکیں، اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر سکیں۔ عزیز طالب علموں، اب ہم جب ہندوستانی میڈیا کے جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دو بڑے جو زمرے ہیں، دو بڑی جو درجہ بندی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو سرکاری میڈیا ہے، اور ایک زمانے تک 1990 تک بھی سرکاری میڈیا ہی سب کچھ میڈیا تھا۔ سب لوگ سمجھیے کہ ہاتھ باندھ کر ہی کہوں گا میں کہ بڑے ہی خبروں کو سننا بھی بڑے ہی ادب کے ساتھ سنا جاتا تھا کہ روزانہ شام میں جب دوردرشن پر
दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर जब पहले हिंदी में 20 मिनट का बुलेटिन आता था और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर अंग्रेजी में 20 मिनट का बुलेटिन आता था, तो वही टेलीविजन पर खबरों के बड़े अहम जराये होते थे, अहम वसीला हुआ करता था। लेकिन जब आज हम देखते हैं तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में, एक एक इलाकाई जबान में 1 से जायद टेलीविजन न्यूज चैनल्स हैं और इन टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन जो है सो खबरें फराहम की जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइएगा, दशहरे की तातीलात है, बहुत सारे दशहरे के मौके पर आमतौर पर होता भी ऐसे ही है कि बहुत सारे अवामी प्रोग्राम नहीं होते, बहुत सारे फंक्शंस नहीं होते। इस दौरान ये जो खबरें फराहम करने वाले जो न्यूज चैनल्स हैं उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती। आप कोई भी टेलीविजन चैनल उठा के देख लीजिएगा, अपना रिमोट से अपनी पसंद का कोई भी चैनल आप लगा के देख लीजिएगा, कहीं भी आपको इस तरह का कोई स्क्रीन पढ़ने को नहीं मिलेगा जिस पर लिखा हो कि दशहरे के सबब चूंकि खबरें कम है इसीलिए आज हम न्यूज बुलेटिन में कोई खबरें पेश करने वाले नहीं। तो ये जो 24 घंटे खबरें, तो अब ये टेलीविजन चैनल्स खबरें कहां से लाएंगे? तो ये क्या करते हैं, सॉफ्ट न्यूज, फीचर न्यूज, इस तरह की बात खुसूसी जो रिपोर्टें होते हैं वो पेश करते हैं ताकि जो उस वक्फे को जो है सो पूरा किया जा सके कि हर घंटे हमें खबर देना है। ऐसे भी नहीं कि छुट्टी होने का सबब सुबह 9 बजे आप जो न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं वही न्यूज बुलेटिन आप शाम 9 बजे तक देखें, ऐसा भी मुमकिन नहीं क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। हो सकता है इस दौरान कोई दूसरा न्यूज चैनल कोई दूसरे किसी मौजू पर कोई सॉफ्ट स्टोरी चला ले, कोई फीचर न्यूज चला ले या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट चला ले। तो इस पस मंजर में जो मुसाबिकत है खबर रसानी के मैदान में, उस मुसाबिकत ने बड़ा ही तशवीशनाक माहौल भी पैदा कर लिया है। आलमी सतह पर जब हम मीडिया के हवाले से नजर डालते हैं तो हमें पता लगेगा कि खास तौर पर अब ये बात तारीख के एक अहम वाक़े के तौर पर किताबों में भी आ चुकी है कि 9/11 11 सितंबर का जो वाक़या हुआ था अमेरिका में, ट्विन टावर पर जो हमले का वाक़या हुआ था, उसकी दुनिया के मुख्तलिफ खबर रसा इदारों ने खबर नशर की। लेकिन अजीज तालिब इल्म, आप लोगों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि शायद बीबीसी जैसा इदारा जिसके नाम से एक मेयार जुड़ा हुआ है, जिसके नाम से आलमी सतह पर खबरें फराहम करने के हवाले से खासतौर पर बर्रे सगीर में, और वो नस्ल जिनके लिए रेडियो ही खबर रसानी का, खबरें मालूम करने का, हालत हाजरा से वाकिफियत का इकलौता सोर्स हुआ करता था, उनके लिए बीबीसी बहुत मायने रखता है। प्रोफेशनल जो अंदाज है, जिस अंदाज में बीबीसी काम करती है, कई एक सवालात भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जो बहसियत मजमूई बात करते हैं तो बीबीसी का अपना एक मेयार है। लेकिन अब ये किताबों में भी आ गया है कि 9/11 के हवाले से बीबीसी ने काफी ताखीर से खबर नशर की। इसके मुकाबले में बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स थे जिन्होंने अमेरिका पर होने वाले उस ट्विन टावर हमले की खबर नशर की थी। क्यों? कि बीबीसी का जो उसूल था, उस उसूल की पासदारी में उन्होंने जो सो कोई समझौता नहीं किया कि खबर की एक से जायद जराये से जब तक हम तस्दीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम खबर पेश नहीं करेंगे। तो जहां पर जैसे जब हिंदुस्तान में दूरदर्शन को आजादी देने की बात आई, दूरदर्शन को एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर तरक्की देने की बात आई, तो फिर प्रसार भारती बोर्ड बनाया गया। तो उस बोर्ड के लिए जो खतूत तैयार किए गए, उसके लिए जो वर्कबुक तैयार किया गया कि किस अंदाज में ये प्रसार भारती और दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो काम करेंगे, तो उसमें बीबीसी का भी रेफरेंस दिया गया कि जिस तरीके से बीबीसी को जो फंडिंग होती है वो हुकूमत बरतानिया करती है, उसके बावजूद खास तौर पर इराक के खिलाफ जब अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय इत्तेहादियों ने फैसला किया कि वो फौज कुशी करेंगे, फौजी रास्ता इख्तियार करेंगे, तो ये बरतानवी हुकूमत का भी एक सरकारी मौक़िफ़ था कि अमेरिका जो कुछ इराक के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा, हुकूमत बरतानिया उसकी तायीद करेगी। यानी वो हुकूमत जो बीबीसी को फंडिंग जारी करती है, उसने खारिजा उमूर में एक फैसला लिया कि हम अमेरिका की जो पॉलिसी है उसी के साथ चलते हुए इराक के खिलाफ फौज कशी में बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन जब हम इस हवाले से बीबीसी के जो इदारती
پالیسیاں تھی، جو ادارتی ان کا جو فیصلہ تھا یا جو خبروں کا کوریج کرنے کا تھا، اس پر جب ہم اس کا مطالعہ، اور باضابطہ طور پر اس حوالے سے اسٹڈیز ہوئے ہیں، تحقیق ہوئی ہے، ریسرچ ہوئی ہے، اور وہ جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کی خارجہ پالیسی کے خلاف بی بی سی نے ایک ادارتی ایڈیٹوریل ایک اسٹینڈ لیا تھا کہ یہ جنگ کتنی ضروری ہے اور کتنی غیر ضروری ہے. اور پھر جو عوامی ملین مارچ ہوا تھا، جس طریقے سے بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگ، لاکھوں شہری سڑکوں پر نکلتے ہوئے حکومت برطانیہ کی اس پالیسی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، تو بی بی سی نے اس کا باضابطہ طور پر کوریج کیا. تو یہاں پر وہ مثال لی گئی کہ جس طریقے سے بی بی سی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ فنڈنگ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے باوجود ایڈیٹوریلی آزاد ہے بی بی سی اپنی پالیسی لینے کے لیے، اپنا موقف اختیار کرنے کے لیے. تو اس کو ایک مثال کے طور پر لیا گیا. اور پھر جب پرسار بھارتی کے حوالے سے دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کو جب خود مختارانہ موقف دینے کی بات کی گئی، تو اسی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا کہ اگرچہ کہ دوردرشن ایک سرکاری نشریاتی ادارہ ہے، لیکن ادارتی طور پر ایڈیٹوریلی دوردرشن اپنے پالیسی اختیار کرنے میں آزاد ہے. اور اس کے علاوہ جب ٹیلی ویژن نے خاص طور پر جب ہندوستان میں کھیلوں کا ایک مقابلہ ہوا تھا، دلی میں ایشین گیمز جب منعقد ہوئے تھے، تو وہ بھی ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے کہ اس وقت حکومت ہند نے پہلی مرتبہ طے کیا کہ آج کے بعد سے ٹیلی ویژن پر ہمارے جو پروگرام ہوں گے وہ کلر براڈ کاسٹ ہوگا. جی ہاں، سننے میں بڑا سا تعجب لگتا ہے. کیوں؟ کہ آپ لوگوں کا جو جنریشن ہے، آپ لوگوں کی جو نسل ہے، آنکھ کھلتے ہی آپ نے کلر ٹیلی ویژن دیکھا، تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس حوالے سے حکومت ہند کی پالیسی جو تھی کہ جب حکومت خود فیصلہ کر رہی ہے کہ ایشین گیمز جو دلی میں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف ٹیلی ویژن پر کور کریں گے، ٹیلی ویژن پر اس کو لائیو پیش کریں گے، بلکہ ہمارا اب جو ٹرانسمیشن ہوگا وہ کلر میں ہوگا. یعنی جب ابتدا میں ٹیلی ویژن کی جو آغاز ہوا تھا وہ کلر ٹیلی ویژن میں نہیں تھا بلکہ بلیک اینڈ وائٹ میں تھا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن نے کافی طویل سفر طے کیا ہے، اور اس سفر میں پھر حکومتی بالکل یا طور پر حکومت کی اجارہ داری تھی. اور ایک چیز بھی خاص طور پر جو میڈیا کے اسکالرز ہیں، جنہوں نے میڈیا میں کام کیا ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں جس طریقے سے کرکٹ کو لے کر، کرکٹ کے کھیل کو لے کر جو دیوانگی ہے، اس میں بھی ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رول ہے. کیوں؟ کہ اس زمانے میں جب ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوا کرتے تھے اور کلر بھی ہوا کرتے تھے، اور ہر ہندوستانی کے پاس کلر ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتا تھا. اور یہ بھی سچ تھا کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن 24 گھنٹے نہیں چلا کرتے تھے. اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب ٹیلی ویژن کے پروگرام روزانہ صرف شام میں دیکھے جا سکتے تھے. جی ہاں، ایسا تصور کر سکتے آپ؟ ایسی یہ تاریخ ہے ٹیلی ویژن کی. تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان میں کھیلے جانے والے کرکٹ میچز دن بھر براڈ کاسٹ کیے جاتے تھے. آپ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ جو ماہرین، جو لوگ ریسرچ کیے ہیں، جو نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہندوستان میں ٹیلی ویژن پر اس طریقے سے کرکٹ کے میچ اس زمانے میں پیش نہیں کیے جاتے، جبکہ ٹیلی ویژن کی ساری نشریات 24 گھنٹے میں 3 سے 4 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں پورا کرکٹ کا میچ، اور ون ڈے میچ نہیں بلکہ ٹیسٹ کرکٹ میچ بھی مسلسل 5 دن تک ٹیلی ویژن پر پیش کیا جاتا تھا. تو بتاتے ہیں کہ اس پر وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کے سبب ہندوستان میں جو کرکٹ کو جو دیوانگی تک جو چاہا جاتا ہے، اس میں ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو عزیز طالب علم، اب ہم اپنی کلاس کے تھوڑا سا اپنے موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ ٹیلی ویژن کی جو نشریات آج ہم جو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، وہ جو نشریات ہیں، ایک تو سرکاری شعبے میں چلائے جانے والا ٹیلی ویژن ہے جو دوردرشن ہے. اب دوردرشن میں بھی ایک جو نیشنل براڈ کاسٹ ہوتا ہے نیوز چینل ہے، دوردرشن کے بھی اپنے کئی مختلف چینلز ہیں، پارلیمنٹ کے
لوک سبھا کے جو پروگرام ہے، لوک سبھا کی جو کارروائی ہے اس کو پیش کرنے کے لیے خاص مخصوص چینل ہے، راجیہ سبھا کے لیے ایک مخصوص چینل ہے، کسانوں کے لیے خاص طور پر زرعی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے خبریں اور زرعی جو اپڈیٹ ہے اس حوالے سے ان کا الگ سے چینل ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی الگ سے ان کے پروگرام الگ چینل پر پیش کیے جاتے ہیں، علاقائی زبانوں پر ہر ریاست کی جانب سے الگ الگ اپنا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے جو علاقائی سطح پر اس زبان کے حوالے سے پروگرام پیش کرتا ہے۔ یہ تو سرکاری ٹیلی ویژن چینل کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ خانگی سطح پر بھی، خانگی شعبے میں بھی کئی ایک ٹیلی ویژن چینلز اپنے پروگرام پیش کریں، اور پھر یہ تو رہا خانگی ٹیلی ویژن چینلز اور سرکاری ٹیلی ویژن چینلز۔ اب ان ٹیلی ویژن چینلز کی بھی دو طرح سے زمرہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ایک تو وہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو صرف خبریں پیش کرتے ہیں، دوردرشن بھی خبریں پیش کرتا ہے اور بہت سارے خانگی ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو کہ خبریں پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا جو زمرہ ہے اس میں ہے تفریحی پروگرام پیش کرنے کا، کہ دوردرشن بھی تفریحی پروگرام پیش کرتا ہے اور بہت سارے خانگی ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو تفریحی پروگرام پیش کرتے ہیں، اور پھر مذہبی پروگرام بھی۔ اب آپ اس میں زمرہ بندی ٹیلی ویژن کے ذریعے نے جس طریقے سے ترقی کی ہے، تو اسپورٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ بھئی ایک سے زائد چینلز ہیں، فیشن کے حوالے سے چینلز ہیں، میوزک کے حوالے سے چینلز ہیں، فلموں کے حوالے سے ایسے ٹیلی ویژن چینلز اب تو روز کا معمول بن چکے ہیں، جس پر 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی فلم بتلائی جاتی ہے۔ اور مختلف موضوعات پر جب ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کا جو نصاب ہے قومی اور بین الاقوامی سطح کے وہ موضوعات پر آپ کو آگاہ کیا جائے جو کہ ایک صحافی کو بطور طالب علم بھی، اور پھر جب آگے چل کر وہ انڈسٹری میں جائے گا اس وقت بھی اس کو ان بنیادی موضوعات سے واقفیت ضروری ہے، اس پس منظر میں ہم نے اس موضوع کو بھی آپ کے نصاب میں شامل کیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اب جو یہ ہماری کلاس ہے، اس کلاس میں ہم جو انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہماری آج کی اصل جو کلاس کی منصوبہ بندی تھی اس کے مطابق تو آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں کسی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایک ماہر کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر بات کرنا تھا، لیکن ہر روز ہر دن ایک نیا سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان تو بہت ساری منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن لمحے آخر میں جیسے ہم نے اپنی کلاس کی تو منصوبہ بندی کی تھی 11:30 پر، لیکن ہماری منصوبہ بندی کچھ تکنیکی خرابیوں کے سبب جو ہے پوری نہیں ہو سکے۔ ہم نے اس بات کی بھی منصوبہ بندی کی تھی کہ ہم اسٹوڈیو میں ایک نئے مہمان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ بھی ممکن نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہی ہے اصل جو چیز ہے کہ ہم جو مسائل لاتے ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھیں، وہی ہمارا اصل سبق ہے۔ اور صحافت کے میدان میں طلباء کو بھی خاص طور پر اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کے حالات میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اور جسمانی طور پر بھی جو مشقت ہے اس کے لیے بھی جو سو آپ کو تیار رہنا ہے۔ عزیز طالب علموں، ہم چاہیں گے کہ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کریں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں ضرور کسی ایک مہمان کو، ایسے ماہر کو جو کہ فیلڈ سے جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو اسٹوڈیو میں بلائیں اور اس کے ساتھ ہم آپ سے بات کریں، تاکہ جو کلاس میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رہے، اور آپ جب انڈسٹری میں جائیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں۔ تو عزیز طالب علموں، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔